اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، اگر آپ کو کبھی فیصل آباد جانے کا اتفاق ہو اور اگر آپ جنرل بس سٹینڈ کی پچھلی طرف نور شاہ ولی کے قبرستان میں جائیں اور ان قبروں کے درمیان مبلغ اعظم محمد اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ کی قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ کے بعد سلام کہیں تو آپ قطعاً مایوس نہیں ہوں گے کہ وہ آپ کو جواب نہیں دیتے، بلکہ اگر گوش ہوش سے سنیں تو ان کی لحد کے ذرہ ذرہ سے اٹھتے ہوئے نور کی کرنوں کو کہتا سنیں گے، ہر حال میں ہر دور میں تابندہ رہوں گا، میں زندہ جاوید ہوں، زندہ رہوں گا۔ تہذیب خطابت ہو یا زہرا کی وکالت، ان دونوں محاسن کا نمائندہ رہوں گا۔ ابھرا تھا سر پردہ آفاق سے بے روک، خورشید جہاں تاب ہوں، رخشندہ رہوں گا۔ تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی، تاریخ کے اوراق میں آئندہ رہوں گا۔ تو سامعین، یہ نظم شورش کاشمیری نے مبلغ اعظم اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ کے نذرانہ عقیدت میں لکھی تھی۔ سامعین، 14 جون 1976 کی ڈھلتی گھڑیوں نے ڈھلتے ڈھلتے ہمیں ایک عجیب کرب و الم سے دوچار کر دیا اور ہمارا بہت بڑا نقصان کر دیا۔ مبلغ اعظم اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ 14 جون 1976 کو داغ مفارقت دے گئے۔ موت نے ملت شیعہ کے جس ثمر پر ہاتھ ڈالا وہ فرد واحد نہیں، موت کو معلوم تھا اور اس نے چن کر ہاتھ بڑھایا تھا۔ اسماعیل دیوبندی جن کے جسم سقیم میں صداقت کی بجلیاں تھیں، وہ مبلغ اعظم جن کی زبان حمایت حق کی حلیف تھی، وہ مبلغ اعظم جن کا وجود نصرت حقیقت کے لیے وقف تھا، وہ مبلغ اعظم جنہوں نے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا علم کراچی تا پشاور قدم قدم پر بلند کیا، وہ مبلغ اعظم جنہوں نے خاتم الانبیاء سید المرسلین رحمتاً للعالمین شفیع المظلمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محرومہ المیراث بیٹی کی وکالت میں اپنی ساری زندگی صرف کر دی، جن کے شب و روز کے سفروں میں حقیقت نوازی کے چشمے ابلتے رہے، وہ مبلغ اعظم جو لاکھوں کے مجمع پر ہمیشہ بھاری رہے، اور وہ مبلغ اعظم جن کی زندگی کے آخری لمحات بھی مشن حق کی تبلیغ کر گئے۔ موت نے ہم سے اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ کو چھین لیا، جنہوں نے تلواروں کی چھاؤں میں، بندوقوں کے سایوں میں، بھالوں کے جھرمٹ میں، گالم گلوچ کے چبھتے نشتروں میں، الزامات کے تیروں میں، پیشہ ورانہ رقابتوں کے دل سوز جگر سوز روح فرسا ہمت شکن اور صبر آزما حالات میں سب کچھ چھوڑنے کے باوجود بھی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت بلا فصل کا پرچار اور جگر گوشہ رسول کی محرومی کا ذکر نہ چھوڑا۔ یہ تھے مبلغ اعظم محمد اسماعیل دیوبندی، یہی تو وہ تھے کہ جن کے عزم صمیم کی ایک ٹھوکر نے طوفانی رکابتوں کی بھپری موجوں کا سر پھوڑ کے رکھ دیا، جن کی قوت ایمانی نے مخالفتوں کے تیز دھار خنجروں میں دندانے ڈال دیے، جن کی قوت گویائی نے اعداء کے ناطقے بند کر رکھے تھے، جن کی حاضر جوابی نے حریفوں کو مہر بے لب کر دیا تھا، جن کے زور خطابت نے وادی خطابت کے ہر شہسوار سے خراج تحسین وصول کیا، جن کی خدا داد بصیرت نے بڑی بڑی افکار کا کانٹا بدل دیا، جن کا علم و خلوص رقابت کے بھپرے ہوئے جذبات کی بھٹی پر اوس بن کر گرا۔ خوش نصیب تھی وہ موت جن کے حصے میں مبلغ اعظم اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ جیسے کوہ گراں آئے، اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جن سے ایک نڈر مذہبی ترجمان حق زہرا صلوات و سلام اللہ علیہ کا وکیل چھن گیا۔ نیک بخت تھی وہ تقدیر جس نے اپنی آغوش استراحت کے پرسکون جھولے میں مبلغ اعظم کو ابدی آرام کا شیریں سپنا دیا، اور کم بخت ہیں وہ لوگ جو اب کبھی ایسے گل خوش رنگ کو دیکھ نہیں پائیں گے جن کی خوشبو سونگھنے کو ہر شخص کا جی چاہتا تھا۔ سعادت مند تھی وہ فضا جس نے آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک پروانہ بلکہ دیوانہ ہمارے ہاتھوں سے اچک لیا، اور بے سعادت ہے وہ قوم جس کی سجی سجائی محفل ایک آن میں سونی ہو کر رہ گئی۔ آسمان شیعت ایک مرتبہ پھر تاریکی کی اتاہ گہرائی میں ڈوب گیا۔
سمائے شیعت کا آفتاب ایک مرتبہ پھر گہنا گیا۔ کائنات اداس ہے، یہ عالم پژمردہ ہے۔ سورج لرز لرز کر نکلتا ہے اور کانپ کانپ کر ڈوبتا ہے۔ ستارے خاموش ہیں، چاند پریشان ہے۔ علم کا وہ کوہ گراں جو اسماعیل دیوبندی کے پہلو میں آسمان سے باتیں کرتا تھا، جن کی سربلندی کے سامنے ہمالیہ کی گردن جھک جاتی تھی۔ خطابت کا وہ کلزم صداقت جس کا منبع فکر اسماعیل تھی۔ پھلجھڑیوں کے وہ آبدار موتی جن کا صدف اسماعیل کی زبان تھی، اور جو نکھر نکھر کر ٹوٹتے تھے اور ٹوٹ کر نکھرتے تھے۔ بلاغت کا وہ طوفان جو اسماعیل دیوبندی کے دماغ سے اٹھتا تھا اور جن کی ایک ایک موج میں مجمع اچھل اچھل کر بیٹھتا تھا اور بیٹھ بیٹھ کر اچھلتا تھا۔ اب کہاں نصیب ہوگا، ہم ڈھونڈیں گے پر نہیں ملے گا۔ آہ، چمن عالم کو ایسے پھول کم ہی نصیب ہوئے ہیں۔ سامعین، یہ وہ الفاظ ہیں جو کاظم حسین اسیر جاڑوی فاضل قم نے اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ کے لیے ادا کیے، اور مبلغ اعظم اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ کے فرزند ارجمند ضیاء حسین ضیاء نے ایک رسالے بنام حی علی خیر العمل میں 14 جون 1981 میں ان کی برسی کے موقع پر شائع کیے۔ سامعین، یوں تو دنیائے عالم میں بہت سے مناظرین پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے حریفوں کو میدان مناظرہ میں شکست دے کر داد تحسین وصول کی، لیکن جو عزت اور جو شہرت اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ کو حاصل ہوئی وہ کم ہی لوگوں کو نصیب ہوئی۔ اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ اپنے کثرت علم اور حاضر دماغی کی وجہ سے مشہور تھے۔ سامعین، اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ سے جب لوگ عجیب غریب سوالات کرتے تھے تو اسماعیل دیوبندی فی البدیہہ اس کے علمی اور تحقیقی جوابات دینے کی بجائے نہایت آسان فہم اور ناقابل تردید جواب دیا کرتے تھے۔ ایک بار اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ سے کسی نے سوال کیا کہ کلمے میں علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ تو اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ نے فرمایا کہ جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے۔ سامعین، چونکہ قرآن میں کہیں پر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکٹھا نہیں لکھا ہوا، اسی لیے اسماعیل دیوبندی نے یہ کہا تھا کہ جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے وہیں علی ولی اللہ لکھا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ سے پوچھا تھا کہ ماتم کا ذکر قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ تو اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ نے ترکی بترکی جواب دیا کہ الصلاۃ خیر من النوم سے پچھلی اور نماز تراویح باجماعت سے اگلی آیت میں۔ چونکہ سامعین، نماز تراویح باجماعت نہ تو قرآن سے ثابت ہے اور نہ حدیث سے، یہ تو میں آپ کو اپنی 13 ویڈیوز میں دکھا چکا ہوں، اور اسی طرح الصلاۃ خیر من النوم کا بھی پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ تو سامعین، یہ تھی حاضر دماغی اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ کی۔ اور سامعین، اسی طرح اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ شیعہ اور سور میں کتنا فرق ہے؟ وہ شخص اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ سے ایک ٹیبل کے فاصلے پر بیٹھا تھا، تو اسماعیل دیوبندی نے جواب دیا کہ سور اور شیعہ میں ایک ٹیبل کا فرق ہے، یعنی اسماعیل دیوبندی نے اس کو سور قرار دے دیا۔ تو سامعین، یہ تو تھیں اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ کی حاضر جوابیاں۔ اب میں آپ کو اسماعیل دیوبندی کا ایک حکمت آمیز واقعہ سناتا ہوں۔ ایک جگہ ایک گاؤں میں مبلغ اعظم اسماعیل دیوبندی نے مجلس پڑھنی تھی۔ لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، لیکن جس شخص نے مبلغ اعظم علی اللہ مقامہ کو مجلس کے لیے بلایا تھا اس کا بائیکاٹ کر رکھا تھا اور اس کو دھمکیاں لگا رہے تھے کہ ہم اسماعیل دیوبندی کو یہاں مجلس نہیں پڑھنے دیں گے۔ ان لوگوں نے بہت پروپیگنڈا کیا اور وہاں کے چودھری کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اسماعیل دیوبندی کی زبان بندی کی جا سکے اور وہ یہاں پر مجلس نہ پڑھ سکیں۔ وہاں کے چودھری نے اسماعیل دیوبندی کی زبان بندی کر دی اور وہ وہاں پر مجلس نہ پڑھ سکے۔ اسماعیل دیوبندی وقت مقررہ پر جب مجلس پڑھنے کے لیے اس گاؤں میں آئے تو ان کو معلوم ہوا کہ یہاں پر لوگوں کے پروپیگنڈا کی وجہ سے چودھری صاحب نے اسماعیل دیوبندی کی زبان بندی کر دی ہے۔
इस्माइल देवबंदी मुंतज़िम मजलिस के साथ उस चौधरी के घर गए। चौधरी चूँकि इस्माइल देवबंदी को जानता नहीं था और उस वक्त तस्वीर और वीडियो भी ज़्यादा ज़ेर इस्तेमाल नहीं थी, इसलिए वो शख्स इस्माइल देवबंदी अल्लाहु मकामहू को पहचान नहीं सका। इस्माइल देवबंदी अल्लाहु मकामहू के बारे में कहा कि सर ये हमारे मेहमान हैं। तो चौधरी साहब ने बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी की। तो इस्माइल देवबंदी ने चौधरी साहब को कहा कि चौधरी साहब, अल्लाह ने आपको ज़मीन जायदाद दी है, मालो दौलत दी है, जानवर दिए हैं और आपके बहुत सारे ग़ुलाम भी हैं, और आप माशाल्लाह इतना सब कुछ होने के बावजूद अपने मेहमान की बहुत कदर करते हैं, बहुत इज़्ज़त अफजाई करते हैं। तो चौधरी साहब, मैं जिस गांव से ताल्लुक़ रखता हूं उसके चौधरी को भी अल्लाह पाक ने आपकी तरह बड़ा नवाजा हुआ था और वो भी आपकी तरह बड़े ही मेहमान नवाज थे। फिर इस्माइल साहब ने कहा कि हमारे गांव के चौधरी का एक बेटा भी था। चौधरी साहब का जब इंतकाल हुआ तो उनके दोस्तों ने चौधरी साहब की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर लिया। उनके बेटे ने जब उनकी प्रॉपर्टी का मुतालबा किया तो चौधरी साहब के दोस्तों ने कहा कि नहीं, वो तो हमारे दोस्त थे, इस पर हमारा हक है। तो सामीन, उस गांव के चौधरी ने जिसने इस्माइल देवबंदी अल्लाहु मकामहू की ज़बान बंदी की थी, ने इस्माइल देवबंदी से कहा कि वो शख्स तो बहुत बगैरत थे, वो तो गासिब थे, वो कैसे आपके चौधरी की प्रॉपर्टी के वारिस बन गए, ये तो उनके बेटे का हक था। तो सामीन, इस्माइल देवबंदी ने उस चौधरी को मज़ीद बताया कि उन्होंने उनको हक से ही महरूम नहीं कर दिया, बल्कि उनको मार कर वहाँ से निकाल दिया और ख़ुद ज़मीन पर काबिज़ हो गए। तो सामीन, चौधरी गुस्से में आ गया और उनको गालम गलोच करने लगा। तो इस्माइल देवबंदी अल्लाहु मकामहू ने कहा कि चौधरी साहब, हम भी 1450 साल से यही कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का हक औलाद का होता है, यारों का नहीं होता, दोस्तों का नहीं होता, ग़ुलामों का नहीं होता। तो उस चौधरी ने इस्माइल देवबंदी से पूछा कि तुम कौन हो? तो इस्माइल देवबंदी ने कहा कि मैं वही इस्माइल हूँ जिसकी आपने ज़बान बंदी की है। तो सामीन, वो चौधरी शर्मसार हो गया और उसने हक़ ज़हरा सलवातो सलामुल्लाह अलैहा पर मज़हब हक़्क़ा को इख्तियार कर लिया और गांव में ऐलान किया कि आज से ये मजलिस मेरी ज़ेर सरपरस्ती और मेरे ख़र्चे से हुआ करेगी। तो सामीन, इस वाक़ये की वजह से सारा गांव शिया हो गया। ये थी वो दानिशमंदी जिसका इस्माइल देवबंदी अल्लाहु मकामहू ने मुज़ाहरा कर कर मज़हब हक़्क़ा को साबित कर दिया, जिसमें ना किसी किताब की ज़रूरत पड़ी, ना किसी हवाले की। सामीन, इस्माइल देवबंदी जहाँ अपनी गरजदार आवाज़ की वजह से मशहूर थे, वहीं अपनी आजिज़ी की वजह से भी मशहूर थे और तहम्मुल इतना कि अपने ख़िलाफ़ गालियाँ देने वालों को मज़हब हक़्क़ा की खातिर बर्दाश्त करते थे। सामीन, एक दफ़ा इस्माइल देवबंदी का गोलड़ा शरीफ के पीर से मनाजरा तय पाया और वो ख़ुद को सैयद कहलवाता था। गोलड़ा शरीफ का वो पीर एक बस में सफ़र कर रहा था और उसके हवारी, उसके मुरीद, उसके चेले चांटे भी उसी बस में सफ़र कर रहे थे। इस्माइल देवबंदी भी इत्तफाक से उसी बस में गोलड़ा शरीफ के पास ही बैठे थे, लेकिन चूँकि गोलड़ा शरीफ के पीर ने कभी इस्माइल देवबंदी को देखा नहीं था, इसलिए वो इस्माइल देवबंदी को पहचान न सका। गोलड़ा शरीफ का पीर बहुत ही शेखी बगार रहा था, अपने मुरीदों में अपनी ही तारीफ़ कर रहा था और कह रहा था कि वो फैसलाबाद का एक चूड़ा है, उसका नाम है इस्माइल, वो कहता है कि फ़दक मेरी दादी का हक है। तो सामीन, गोलड़ा शरीफ का पीर कह रहा था कि मैं सैयद हूँ और बीबी फ़ातिमा सलवातो सलामुल्लाह अलैहा मेरी दादी हैं। मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ कि फ़दक मेरी दादी का हक है या जो एक चूड़ा है वो ज़्यादा बेहतर जानता है। तो सामीन, इस्माइल देवबंदी बार बार जब अपने आप को चूड़ा सुनते रहे तो काफ़ी देर के बाद इस्माइल देवबंदी ने उन तमाम गाड़ी वालों को मुखातिब करके कहा कि हज़रात, ये गोलड़ा शरीफ के पीर हैं और सैयद होने का दावा करते हैं। कल इनका एक चूड़े के साथ मनाजरा है। उस मनाजरे में सारा दिन इन्होंने इस बात को साबित करना है कि फ़दक उनकी दादी का हक नहीं, और उस चूड़े ने सारा दिन इस बात को मनवाने पर कोशिश करनी है कि फ़दक आपकी दादी का ही हक है। ये सुनकर गोलड़ा शरीफ का वो जाली सैयद
ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں ہی وہ چوڑا ہوں جس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ فتق آپ کی ہی دادی کا ہے۔ سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیسے اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ نے اپنی حکمت آمیز بات کے ذریعے گولڑا شریف کے جعلی سید کو آئینہ دکھا دیا۔ سامعین، میری دعا ہے کہ اللہ وکیل حق زہرا صلوات و سلام اللہ علیہ اور حق حیدر کرار حضرت اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے، اور اللہ ان کو جوار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں جگہ نصیب فرمائے، اور اللہ ان کی آل اولاد پر اپنا لطف و کرم فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ کے مشن کو جاری رکھنے والوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور تمام مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں اور اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ سے محبت رکھتے ہیں، ان کو بھی مالی آسودگی اور جسمانی صحت عطا فرما۔ الہی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔